جی، میرا نام نوشیروان اقبال ہے اور میں آپ کو اقلیتوں کے حقیقی ترجمان آن لائن پروگرام اقلیت پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خیبر پختونخوا میں جو صوبائی الیکشن ہونے ہیں ان کے متعلق گہما گہمی جو پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو مائنورٹیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت پرسنالٹی جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سیاسی اور سماجی سرگرمیوں پر نظر بھی رکھتے ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور جو ہے بزنس جو ہماری مائنورٹیز کرنا چاہتی ہیں ان کے متعلق ان کو پلان بنا کے بھی دیتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو پورا گائیڈ کرتے ہیں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سبھاش چندر صاحب، اور ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں سب سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آج اسپیشلی ہم بات چیت کریں گے سیاست پر، تاکہ ہمیں کیونکہ یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور ان کو کیا کیا آگے مستقبل میں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ان کو بولوں گا کہ اپنا تعارف خود بھی کروائیں اور ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو سبھاش بھائی ہیں کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ جی سبھاش بھائی۔ بہت شکریہ نوشیروان بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتا دیا، نام میرا سبھاش ہے، ہندو کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، پشاور کے ہم رہنے والے ہیں اور پچھلے 12 سال سے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ مائنورٹیز کو زیادہ سے زیادہ امپاور کر سکیں، ان کو ہم ٹیکنیکلی امپاور کریں، ہم ان کو اکنامکلی امپاور کر سکیں، ہم ان کو انٹلیکچولی امپاور کر سکیں، تاکہ وہ کسی بھی میدان کے اندر اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو پیش کر سکیں۔ یہ ہمارا مین آبجیکٹو ہوتا ہے، ہماری آرگنائزیشنز کا بھی اور ہمارے سوشل سیکٹر کا بھی۔ تو اسی سلسلے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مین فوکس بھی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور یہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مائنورٹیز کو اگر امپاور کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہماری ریلیجیس لیڈرشپ کا اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا مدد ہے۔ صحیح، تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، تو چلے ہم بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک کوشچن یہ کروں گا کہ کیا جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے حالات بدلنے میں کیا سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ بالکل، ڈیفینیٹلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا بڑا مین رول ادا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے پلیٹ فارم، بلکہ زیادہ تر پلیٹ فارم ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں، اور وہاں پہ عام آدمی کی رسائی جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہماری ریپرزنٹیشن کرتی ہے، وہ آپ کی قوم کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں، جتنے بھی ہماری پرابلمس ہیں جو کہ آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ہماری پراپر لیجسلیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اگر ہماری قانون سازی پراپر ٹائم کے اوپر، پراپر طریقے سے اور صحیح جگہ پہ اگر ہماری آواز اٹھائی جائے تو آج ہم جتنے پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں وہ کہیں حد تک وہ ریزالو ہو سکیں۔ تو ہمیں حقیقی معنوں میں ایک ایسی سنسیئر، ایک نڈر اور ہر ایک پلیٹ فارم پہ بولنے والی ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو کہ ہمارے ریئل ایشوز، ایک ایشو ہے نا کہ جناب ہمارا جی فرض کریں جی پانی نہیں آ رہا، ہمارا بجلی نہیں آ رہی، ہماری جی گلی ٹھیک کر دیں، ہماری جی نالی ٹھیک کر دیں، لیکن یہ ہمارے ریئل ایشوز نہیں ہیں جی۔ ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں، کام بھی بلدیات کا، بالکل ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں جناب، وہ ہمارا ایجوکیشن ہے جناب، وہ ہمارا امپلائمنٹ ہے جناب، وہ ہماری قانون سازی ہے، ہماری میرج ایکٹ ہے، ہماری میرج رجسٹریشن ہے، ہمارا ڈیورس ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قبرستان کے ایشوز دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے، جو کہ پچھلے سالوں سال سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی گفتگو سے یہ اخذ کر سکتا ہوں، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہنا چاہیں گے اگر لیڈر ٹھیک ہوگا تو قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیڈر کا ویژن بڑا ضروری ہے سرکار، صحیح، کہ وہ کس ویژن کے ساتھ وہ ہماری ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ بلکہ میں تو اب یہ کہتا ہوں، اور آپ ہی کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہماری آنے والی لیڈرشپ آ رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے
بھئی آپ کا 5 سال کا پلان کیا ہے, صحیح, آپ مائنورٹیز کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پہلے کیا وعدے کیے تھے, آپ آگے ہمارے ساتھ کیا وعدے کریں, آپ کا ویژن کیا ہے, کون سے ایشوز ہیں جن کو آپ پتہ چل جائے گا نا, ہمیں پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جناب آپ بیسیکلی کتنی, آپ کی اپروچ کتنی ہے, آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت میدان میں آ رہی ہے مختلف پارٹیز کی طرف سے, ہماری تو پہلے پارٹیز کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جس وقت آپ ٹکٹ دے رہے ہیں وہ کس بیس کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے رہے ہیں, وہ اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھ کے دے رہے ہیں, وہ اس کی ایجوکیشن کی بیس کے اوپر دیا جا رہا ہے, وہ اس کے ویژن کی بیس کے اوپر دیا جا رہا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مائنورٹیز جس سٹیج پہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے تھی, وہ 10 سے 15 سال میں اس کے اندر وہ امپروومنٹ دیکھنے میں نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں امپروومنٹ چاہیے. ہم امپروو تبھی کریں گے جب ہم ایجوکیشن کے اندر ہم آگے جائیں گے, ہم کاروبار کے اندر جائیں گے. مائنورٹیز والے جو ہیں, مائنورٹیز کمیونٹیز جو ہیں, یا مائنورٹیز بزنس مین جو ہیں, وہ تو بڑے فیمس ہیں بزنس کے اندر, وہ تو بڑے ویل نون ہے کہ جناب یہ تو بزنس کمیونٹی ہے بیسیکلی. تو ہماری وہ لوگ ادھر گئے, ٹھیک ہے نا, ہمارے تو ہم لوگوں نے اپنی کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا ہے. ہم نے جس طریقے سے جاب کوٹا کے لیے پچھلے 10-15 سال سے کام شروع ہوا تھا, یہ ابھی سال 2 سال کی گیم نہیں ہے, یہ اس سے اوپر 10-15 سال سے اس کے اوپر یہ پوری ایک تحریک ہے. اس کے اندر بڑے سوشل ایکٹیوسٹ نے کام کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بڑی این جی اوز نے کام کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بڑے ریلیجیس لیڈرز نے کام کیا ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے کام کیا. یہ سب کی کمبائن ایفرٹ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی ایک انڈیویجول کی ایفرٹس ہیں کہ جناب 5% کوٹا ہو گیا, تو یہ سراسر غلط ہوگا میرا خیال سے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلا دور گزرا ہے, 10 سال لگا لیں, 5 سال لگا لیں, 15 سال لگا لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کو بہتر لیڈرشپ دی گئی تھی, انہوں نے کام کیا, یا بے سود گیا سارا کچھ؟ دیکھیں, اپنے لیول پہ جتنی سمجھ بوجھ تھی, جس کا جتنا نظریہ تھا, جتنا ویژن تھا, اس حساب سے تو انہوں نے کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اب پریویسلی جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں, ہم نے ان سے سیکھنا. ابھی ہم آنے والے ٹائم کے اوپر یہ رسک نہیں لے سکتے. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے پارٹیز کے ساتھ جا کے ایک انٹریکشن کریں. ہماری جو پارٹی تھی, جو پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے ان کا, ان کے ساتھ جا کے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا کے بیٹھے اور ہم ان کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں کہ جناب پچھلی جو لیڈرشپس تھیں, ان کے جو وعدے تھے, ان کے جو فیصلے تھے, وہ کیا پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. سبھاش بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ جو پچھلی حکومت تھی جس میں ہمیں مائنورٹیز کے نمائندے دیے گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ڈلیور کر سکے یا بے سود گیا سارا کچھ؟ دیکھیں, پچھلے جو اگر ہم 5 یا 10 سال کی بات کریں تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں, جب بھی کوئی ریپرزنٹیشن آتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے, وہ نیڈ اسیسمنٹ ہے کہ جی ہماری مائنورٹیز کے ایشوز کیا ہیں. صحیح. تو اگر میں 5 سے 10 سال پہلے چلا جاتا ہوں اور 5 سے 10 سال پہلے کے میں ایشو دیکھ لیتا ہوں, تو اس وقت ایشو کیا تھا. اس وقت جناب ہمیں ایجوکیشن کا مسئلہ تھا, اس وقت ہمیں جناب امپلائمنٹ کوٹا کا, جاب کوٹا کا مسئلہ تھا, اس وقت ہمارا میرج کا, رول آف بزنس کا مسئلہ تھا, اس وقت ہمارا جناب انڈورمنٹ فنڈ کا مسئلہ تھا, اس وقت ہمارا ڈیورس کا ایکٹ کا مسئلہ تھا, اس وقت جناب ہمارے اور اس قسم کے فنڈز یوٹیلائزیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ایشوز تھے. کیا وہ ایشوز ابھی ریزالو ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ, جو بھی لیڈرشپ آتی ہے اس کی نیڈ اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے کہ جی مائنورٹیز کے ایشوز کیا ہیں. مائنورٹیز کو کوئی ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے جس نے مائنورٹیز کو اکنامکلی اٹھانے کی کوشش کی ہے, اپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کاروبار میں ان کو آگے لانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی. یہ بڑا ضروری ہے. جب تک ہم مائنورٹیز کو اکنامکلی اسٹرانگ نہیں کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے, ہم مائنورٹیز کی سچویشن کو بہتر نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ان کو کاروبار کے فنڈ رکھنا, ان کو جناب ان کو آسان قرضے دیں, ان کو گرانٹ پرووائڈ کریں, ان کو ٹرین کریں اس چیز کی طرف, تاکہ وہ لوگ کاروبار کی طرف آئیں. نہیں تو آپ تو وہ دیتے تھے نا, بیوہ فنڈ دے دیا, یتیموں کا فنڈ دے دیا, جہیز فنڈ دے دیا, یہ چیزیں آپ لوگوں کو اسکولوں میں جا کے پیسے دے دیے. دیکھیں ان چیزوں سے میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں کہ اس چیزوں کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے, لیکن اس کے اندر ایشوز بہت زیادہ ریز ہوئے ہیں. اس کے اندر تو یہاں تک بھی آئے ہیں کہ جناب جن کے ہسبینڈ بھی زندہ تھے ان کو بھی ملا, لیکن وہ ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی
ٹھیک ہے. آپ ضرورت دیکھیں اس وقت ضرورت کیا ہے. ضرورت مائنورٹیز کو اکنامیکلی یہ چیک دینے سے 2-3 ہزار کے یا 10 ہزار روپے چیک دینے کے ساتھ ان سے ہم قوموں کو بیگر ہی بنا سکتے ہیں, بیگنگ پوزیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں, باقی ان کو امپاور نہیں کر سکتے. امپاور کرنے کے لیے ہمیں ان کو ٹیکنیکلی اکوپ کرنا بہت ضروری ہے, ہمیں ان کو کاروبار کی طرف لانا بہت ضروری ہے. ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں, ہمارے جو میرج ایکٹ کا ایشو ہے, ہمارا رول آف بزنس کا, ہمارا گریو ایکٹ کا, ہمارا انڈورمنٹ فنڈ کی, یہ بڑے بہت سارے ایشوز تھے. ٹھیک ہے نا, یہ آخری دنوں میں آ کے ابھی ذرا سا دوبارہ اٹھنے شروع ہوئے 5 سے 10 سال کے اندر. تو یہ تو بالکل اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. ہمارے مین پولیٹیکل لیڈرشپ کیا مین کام جو ہے وہ قانون سازی. صحیح ہے. تو قانون سازی دیکھنا جن سے ہم لوگوں نے قانون سازی کروانی ہے, ان سے تو گلی نالے اور سڑکیں پکی کروا رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری مائنورٹیز جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی باشعور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ اگر کوئی ان کے پاس آتا بھی ہے تو ہم کم از کم یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ریئل ایشوز کیا ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, ہمیں کم از کم کسی کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں تو ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جو ٹکٹس کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ابھی تو پارٹیز میں یا ویسے الیکشن نہیں ہو رہے, انتخابات کے ذریعے تو ہمارا لیڈر نہیں آتا, وہ سلیکشن کے ذریعے آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹی منشور ہے یہ ہماری لیڈرشپ پہ یا ہماری قوم پہ اثر کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. پارٹی کا مینیفیسٹو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کے اندر مائنورٹیز کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ جناب آپ کی پارٹیز مائنورٹیز کے کون سے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے منشور کے اندر مائنورٹیز کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر جو کینڈیڈیٹ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ آپ کے منشور کو کتنا فالو کر رہا ہے, وہ اس کی سلیکشن جو ہے وہ کس بیس کے اوپر ہوئی ہے. میری بات سمجھ آئے گی؟ اس کی جو سلیکشن ہے وہ اس کی بیس کیا ہے, وہ کس سالڈ گراؤنڈز کے اوپر آ کے اور ہمیں پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا وہ آپ کے منشور کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کیا وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ اور بعض کا دیکھنے میں ایسا ہے پیراشوٹر آ جاتے ہیں, بس وہی ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ پیراشوٹ آ جاتے ہیں. اچھا, اب آپ پروگرام کے آخر میں ہم تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً پہلے تو بہت کم مائنورٹیز کی جانب سے لوگ اپلائی کرتے تھے, لیکن اس دفعہ میرے سننے میں آ رہا, میں نے ابھی تک دیکھ لیا ہے تقریباً 35-40 فی الحال میں نے جو ابھی تک رپورٹ کی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے تو تقریباً 50-60 تک یہ لوگ جائیں گے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپلائی کیا. تو آپ یہ جو سارا سینیریو یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حقدار آئے گا یا پیراشوٹر ہی آئے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی تعداد آنا تو ایک دیکھا جائے تو ایک اچھا سائن ہے, لیکن اب اس میں کمپیٹنسی لیول کتنا ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. جو کینڈیڈیٹ پارٹی جس کو ٹکٹ دے رہی ہے وہ کس بیس کے اوپر دے رہی ہے. تو ہم تو یہ سجیسٹ کریں گے, بلکہ پارٹیز کی جو پارلیمنٹیرین ان کا جو بورڈ ہوتا ہے, ہماری ان کی طرف سے ایک سجیشن یہ ہوگی کہ جناب باقاعدہ ایک انٹر پارٹی الیکشن ہونے چاہیے ہماری مائنورٹیز کے اندر, تو کم از کم کر لیں کہ پتہ چل جائے کہ جناب جو کینڈیڈیٹ کو آپ لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے, یا اس کی گڈ ول کیا ہے, یا اس میں کیا کام کرنے ہیں آگے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا بنا ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ایک کمپین بھی انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اکثر بالکل آپ ٹھیک ہے, یہ کمپین کرنی بھی چاہیے. اور دیکھیں نا جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کا کچھ لیول تو ہو, وہ آگے دیکھیں نا گزشتہ جس طرح لوگوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا ہے, ہمارے لوگ تو اس طرح اپلفٹ نہیں ہوئے, لوگ تو غربت میں اسی طرح پسے ہوئے. یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہم کر لیتے ہیں کہ ہمیں نعرے مارنے والا جو کمیونٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے, پارٹی کے لیے, یا پھر جو کہتا ہے کہ میں مائنورٹیز کے لیے بڑا دکھ درد رکھتا ہوں وہ لیڈر چاہیے, یا پھر جو کہے کہ میرے پاس ایک پالیسی ہے, میں پالیسی لے کر آیا ہوں, میرے پاس ویژن ہے, ہمیں ایسا لیڈر چاہیے. ڈیفینیٹلی ہمیں ویژن والا لیڈر چاہیے, ہمیں پالیسی میکر چاہیے. ہماری جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اس کا تو کام یہی ہونا چاہیے, اس کا تو کام ہی یہی ہونا چاہیے کہ جناب اگر میں پچھلے 1.5 سے 2 سال دیکھا ہوں تو ہمارا جو ایک زیادہ تر ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور میں نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں پہ نہیں دیکھا پچھلے 2 سے 2.5 سال کے اندر
ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو زیادہ تر جو کام ہے, ہمارے جو زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ ہمارے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, پالیسی لیول کے اوپر ہوتے ہیں, لیجسلیشن کے اوپر ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ وہی لیول ہمارا ریزالو کر سکے گا جس کا کوئی ویژن ہوگا, جس کا کوئی مائنڈ سیٹ ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, ہمیں ویژنری لیڈر چاہیے. اور دیکھیں, اگر ویژنری لیڈر نہیں ہوگا تو جس طرح ہم 70-75 سال سے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, بے روزگاری میں پھنسے ہوئے ہیں, حقوق نہیں مل رہے, تو 70 سال اور آگے سیٹیں بھی زیادہ کر دیں, ویژن نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, میں نے تو آپ سے پہلے ہی کیا ہے, ذکر کیا ہے کہ ہمیں اس مرتبہ اس قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور میری تو یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک ایسا پروگرام ارینج کریں جس میں تمام کینڈیڈیٹس کو آپ اکٹھا کریں, ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی پلاننگ کیا ہے, 5 سال کا پلان کیا, آپ مائنورٹیز کو 5 سال میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں. بڑا سمپل سا کوسچن کہ آپ 5 سال میں مائنورٹیز کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور کیسے کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. وہ دیکھنا نہیں, ہمیں وعدے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ 5 سال کو مائنورٹیز کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کیسے کریں گے. آپ ان کو اکنامکلی کیسے اسٹرانگ کریں گے, آپ ان کو فائنینشلی کیسے کریں گے, آپ ان کو انٹلیکچولی کیسے کریں گے, ٹیکنیکلی کیسے کریں گے, ہمیں بتا دیں, ہمیں اپنا ویژن بتا دیں. تو جس کے پاس ویژن ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا جی یہ میرا طریقہ کار ہے, اور باہر ہمارے میں ہوتا ہے اسی طریقے سے طریقہ کار ہی. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام آرگنائز کریں کہ جو اپلائی کر رہے ہیں, جو مین اسٹریم پر لوگ ہیں, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم اکٹھا کریں اور عوام بھی ہو اور ان کے سامنے بات رکھی جائے اور ان کا ویژن دیکھا جائے کہ ان کا ویژن کیا ہے. تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہونے جا رہی ہے جو بڑے خواہش مند ہیں اس مرتبہ الیکشن کے لیے, آج ہی جناب عوام کے سامنے وہ عوام کے سامنے ان کا پتہ بھی چل جائے گا, پتہ بھی چل جائے گا کہ جناب آپ لوگ سوچتے کیا ہیں ہمارے بارے میں نا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں سوسائٹیز بنا دوں گا, دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں اتنے کروڑوں کا فنڈ کر دوں گا, تیسرا بندہ یہ کہتا ہے بھائی کیسے کریں. یہ کام تو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. ڈپارٹمنٹ کا کام بھی, ڈپارٹمنٹ کے کام کو سمجھیں کہ ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے, اوقاف ڈپارٹمنٹ کا ریلیجیس افیئرس کا کیا کام ہے, اور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا کیا کام ہے جو کہ اسمبلی میں جا کے پرفارم کر رہا ہے. ان دونوں کے ٹاسک کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں کے کام میں ایک سمجھ لیجیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرا جس نے چیک کلیئر کرا دیا اور میرا جس نے کام کروا دیا یہ ایم پی اے کا کام ہے, ایم پی اے کا یا ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کا کام, وہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ابھی اس وقت کوئی بھی حکومت نہیں ہے, اس وقت نگران حکومت ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہے, ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, ٹریننگز بھی چل رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی ضرور کریں آپ کے. چلیں یہ ہم عوام کے سامنے بھی رکھیں گے اور اس پہ جو ہے نا پریکٹیکلی ہم کام بھی کرتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں اور ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میرے اندازے میں تو اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہوگی ان کو آنا چاہیے اور عوام کے سامنے بھی بات چیت کریں, اپنا ویژن بھی بتائیں لوگوں کو, اور اگر عوام کی کوئی بات چیت ہے تو اس کا جواب بھی دیں اور اچھے انداز سے. ہاں ہم چاہتے ہیں جی اچھی ریپرزنٹیشن ہو, ہم چاہتے ہیں جناب پارٹی مضبوط ہو, ہم چاہتے ہیں جی ہمارے ملک کی اکانومی مضبوط ہو, ہماری مائنورٹیز مضبوط ہو. ہمارا کیا بلا شکر ہے. ہاں دیکھیں نا, اگر جب پھر بات کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے, جی حقوق تو نہیں ملیں گے جب آپ کے پاس لیڈر ٹھیک نہیں ہے. جب سلیکشن کا ٹائم آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے باہر نکل آئے ذرا. جی ہاں, ٹھیک ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈر کام بھی غلط کر رہے ہیں لیکن عوام نہیں نکل رہی باہر, نہ اس کے خلاف کوئی بات کرتی ہے, وہ جا کے اپنی پارٹی کو, اپنے قائد کو, اپنی لیڈرشپ کو سب اچھے رپورٹ دے دیتے ہیں. اس پہ کم از کم ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ جی اس کا ایک ویژن تھا, یہ عوام کے سامنے ایک پلان کے سامنے آیا تھا اور اس نے اپنے سارے پلان آپ کے سامنے رکھے. جب کوئی کام اس سے ہٹ کے بھی کرے گا نا تو پھر وہ جواب دہ ہوگا. جی صحیح. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ سبھاش چندر صاحب کے ساتھ ہماری ایک زبردست سٹنگ ہوئی اور بہت ہی مفید باتیں جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے ان کے ذریعے ہم نے سیکھی ہے اور ہم نے سنی بھی ہے, اور آپ تک بھی کوشش کی کہ آپ تک یہ باتیں ہماری پہنچ سکیں, تاکہ جب آپ کسی کو سپورٹ کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, جو میرا لیڈر ہے وہ ویژنری ہے, اس کا کوئی ویژن ہے اور وہ اپنی قوم کے حالات بدلنے والا ہے. اور دیکھیں, میں آپ سے خدا اس پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ کسی ایسے شخص کو سپورٹ نہ کرے جو آپ کی قوم کی نمائندگی نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, بجائے آپ کو اوپر لے کے جانے کے آپ کو اور پستی میں لے کر جائے.
تو آخر میں سبھاش بھائی سے گزارش کروں گا کہ قوم کے لیے جو ہماری مائنارٹی قوم ہے، ہمارے جو ہم سب مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہم سب ایک ہی چھتری کے نیچے ہمیں اقلیت کہا گیا ہے، تو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی قوم کو؟ بالکل، سب سے پہلے تو جتنی چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی ایک پازیٹیو ویو جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر آئیں گی. اور آخر میں جو میرا میسج یہی ہے کہ ماشاءاللہ اب ہماری کمیونٹی بڑی باشعور ہو گئی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس مرتبہ جو ہماری لیڈرشپ بھی آئے گی وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے وہ اب انٹر ہوگی، وہ ہمارے سامنے آئے گی بڑی سوچ سمجھ کے. اور مجھے امید ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جناب بڑی سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیشہ اس پارٹی کو سپورٹ کریں جس نے آپ کی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے وہ دکھ بھی رکھتی ہے، وہ درد بھی رکھتی ہے اور ایک ویژن بھی رکھتی ہے. جی تو انشاءاللہ مائنورٹیز کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ. زبردست. آپ دیکھیں سبھاش بھائی نے بڑی اچھی بات کی اور حوصلہ افزا بات ہے کہ مائنورٹیز کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے. تو اسی طرح آخر میں پیغام دوں گا کہ ان لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس مثال نہیں ہے. آپ اگر خدا کے فضل سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں 2 ٹائم بھی، تو آپ خداوند تعالیٰ کا شکر کریں، ان کے ساتھ دیں، ان کا خیال کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. خداوند کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.